السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ مریم نواز کو سمیش کرنے والے سمیش ہو جائیں گے۔ نواز شریف نے بڑی دھمکی کا بڑا جواب دے دیا۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کہا کہ مریم نے ہاتھ لا کے دکھائے، اور 26 مارچ کو جو لاہور کے اندر اہم دنگل ہونے والا ہے وہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ آج لاہور کے اندر اہم سیاسی سرگرمیاں تھیں اور دو اہم ترین ایونٹس تھے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی جاتی عمرہ میں، اور دوسرا اہم ایونٹ تھا رائیونڈ میں، جہاں پر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا۔ اور نواز شریف صاحب تو آج جو گرجے اور برسے ہیں، آپ کی سوچ ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ان کا خطاب اس وقت اویلیبل ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب کے اندر دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ میں غدار ہوں، محب وطن نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ کہتا تھا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، یعنی اپنے گھر کو سیدھا کریں، تو مجھے غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ اور آج یہ بات خود جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں تو وہ محب وطن ہیں، اور جب میں یہ بات کروں تو غدار، اور جب وہ یہ بات کریں تو محب وطن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات کو نہ اس وقت صحیح طریقے سے سمجھا گیا اور نہ ہی آج سمجھا جا رہا ہے۔ اور ان کا کہا کہ عوامی رائے غلط نہیں ہوتی، میں عوام کے ووٹوں سے آیا تھا، مجھے عوام نے الیکٹ کیا تھا، میں عوام کی رائے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، مجھے عوام کی رائے کا احترام تھا، اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا گھر سیدھا کرو، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو، عوامی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی۔ یہ بات ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں اس ملک کو واقعتاً ایک ترقی یافتہ جمہوری معاشرہ اور جمہوری ملک بنانا ہے تو پھر ہمیں آئین کی حکمرانی کا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اداروں کو ان کے دائرہ کار میں رکھنا پڑے گا، پھر ہمیں دستور کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اور یہ راستہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن یہی بنیادی راستہ ہے اس ملک کو تمام مسائل سے نکالنے کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ واقعتاً یہی راستہ ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کے دائرے کے اندر گھس کر کام کریں گے تبھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایگزیکٹو کا کام ہے حکومت چلانا تو ایگزیکٹو کا کام ہے پالیسیز بنانا اور حکومت چلانا۔ بیوروکریسی کا کام ہے ان پالیسیز پر عمل کرنا اور ایگزیکٹو کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا۔ یہ بیوروکریسی کا کام ہے، بیوروکریسی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور دیگر جو فوج ہے اس کا کام ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور اس کو یہ کام واقعتاً اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے آج پھر ذرا سخت لب و لہجہ تھا ان کا، اور انہوں نے خاصی تنقید بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ غیر آئینی اقدامات کرنے والوں کے داغدار چہروں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ کا ملک ہے، 21 کروڑ 50 لاکھ افراد جو ہیں وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 50 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو ذرا ویل آف ہیں اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں۔ وہ لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں، لاکھوں کی پینشن لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے پلاٹ لیتے ہیں، پھر ان پلاٹوں کو بیچتے ہیں، پھر اربوں کروڑوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں، اور پھر ہم پر حکم چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایسا نہیں چلے گا، ہمیں اس سارے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں ووٹ چوری کے نظام کو بدلنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ امتحان کی گھڑی آ رہی ہے، آپ سب کو باہر نکلنا پڑے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26 مارچ کو مریم جا رہی ہے نیب کے سامنے، اور ہم کسی سے نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے۔ مریم وہاں پر جائے گی بھی، اور اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر مریم نواز نے بھی آج اسی کنونشن سے خطاب کیا، اور ان کی دو تین باتیں تھیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ میں آپ کو، تقریر تو خاصی لمبی تھی ان کی، لیکن دو تین پوائنٹس آج انہوں نے اٹھائے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے بتایا مثلا وہ اس دور کی انہوں نے دو باتیں بتائیں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور پاناما کا معاملہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، وہ آئے وہاں پر، انہوں نے آگے کہا کہ ایکسٹینشن دے دو، میں یہ سارے معاملات کو ختم کر دوں گا، یہ دھرنا شرنا یہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، پاناما کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نواز شریف نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ پھر نواز شریف صاحب نے واقعتاً استعفیٰ نہیں دیا، لیکن
ان کو جو ہے پھر باہر جانا پڑا. لیکن معاملہ تو پھر یہی آ جاتا ہے نا کہ جب یہ والی باتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. نواز شریف کا ویژن، مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کا ویژن ثابت ہو گیا، کیونکہ بند کمروں میں آپ کو نواز شریف کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ نواز شریف کہہ رہا تھا اپنا گھر ان آرڈر کرو، لیکن آپ اس بات کو نہیں مان رہے تھے. لیکن آج آپ کو پبلکلی یہ بات ماننا پڑی کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کرو. یعنی ان کا یہ کہنا تھا، ان کے الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے الفاظ نے نواز شریف کو سرخرو کر دیا. یعنی کہ جو نواز شریف کا نیریٹو تھا وہ کل بھی درست تھا، وہ آج بھی درست ہے، ایسا کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کا. اگر ہم اس حصے کو دیکھیں اور اس کے بعد مریم نواز کی جو ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 26 مارچ کو جو طلبی آئی ہے مریم نواز صاحبہ کی نیب کے اندر، وہ خاصی دھماکہ خیز ہوگی، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے بھی اس مریم صاحبہ کے ساتھ اپنی جوائنٹ پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنان بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نیب کے آفس جائیں گے. نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کو قبول نہیں کریں گے، اور نون لیگ بھی جائے گی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 مارچ کو اگست کی وہ تاریخ کو دہرایا جائے گا جب مریم نواز صاحبہ کا نوٹس آیا تھا، اور ٹھوکر والا علاقہ، یعنی کہ جہاں پر نیب کا آفس ہے، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کا ایک علاقہ ہے جہاں پر نیب کا آفس ہے، تو اس کے سامنے میدان جنگ بن گئے تھے وہ سارا ایریا سارے دن کے لیے. اور نہ مریم نواز صاحبہ کو اندر جانے کا موقع ملا، اور نہ نیب حکام کو باہر آ کے مریم صاحبہ کو اندر لے کے جانے کا موقع ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 مارچ کو پھر ہی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس سے پھر کچھ ٹکراؤ کی کیفیت سامنے آئے گی. اور اگر ہم اس آج کے دونوں ایونٹس کا پراپرلی ان دونوں ایونٹس کا تجزیہ کریں تو میرے سامنے دو باتیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ نون لیگ نے یہ بات طے کر لی ہے، یا اس وقت اس کرنٹ سینیریو کے اندر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دباؤ میں ہے، اور اس کو مزید دباؤ میں لانا چاہیے، اور مزید دباؤ میں لانے کے لیے اس کے اوپر سخت قسم کی تنقید کرنی چاہیے. کیونکہ ماضی کے اندر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی تو دو صورتحال سامنے ہیں یہاں پر بھی. یا تو اس کا فوری طور پر سخت جواب دیا گیا اپنے ایکشنز کے ذریعے، کچھ کیسز کھل گئے، کچھ گرفتاریاں ہو گئیں، یا اوپننگ ملی اور پھر کوئی بیک چینل رابطہ ہوا اور اس رابطے سے کچھ آگے صورتحال آگے کچھ طرف چلانے میں مدد ملی. اور اس دفعہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی امکان لگ رہا ہے، کیونکہ جس قسم کی آج کی یہ تقریر ہے مریم نواز صاحبہ کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی، اور اس کے بعد جو مومنٹم وہ اپنے کارکنان کے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مومنٹم ہے سڑکوں پر آنے کا. وہ گھر بیٹھنے والا، یعنی کہ ایک دن کے بعد تقریر ہوئی، گھر چلے گئے اور اگلے دن سو کے اٹھ گئے، ایسا معاملہ نہیں لگ رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سارے معاملات میں بھی وہی ایشو ہے کہ دوبارہ وہ ایک تصادم کی فضا بن چکی ہے. نون لیگ یہ سمجھ چکی ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو مزید فرسٹریٹ کرنا چاہیے، اور وہ اس کو اس فرسٹریشنل لیول پر لے کے جا رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر ہم حکومتی حلقوں میں دیکھیں تو اس میں ایک حد تک اطمینان اس وجہ سے موجود ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ صورتحال کچھ زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ آج فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کا جو انداز تخاطب تھا، جس طرح وہ اپنی بات کو بیان کر رہے تھے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ آئس میلٹنگ کا ایشو معاملہ جاری ہے اور ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور جو اصل اس وقت تنازع ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا ہے، جس پر نون لیگ اعظم نذیر تارڑ کو لانا چاہتی ہیں اپوزیشن لیڈر، جبکہ پیپلز پارٹی ان پر راضی نہیں ہو رہی، اور مولانا صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو برج کیا جائے تاکہ پی ڈی ایم کو آگے لے کے جایا جائے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اسی جگہ پر جہاں پر فضل الرحمان کھڑے تھے وہاں پہ مریم صاحبہ بھی کھڑی تھیں، لیکن مریم صاحبہ آج اس معاملے میں بھی اگریسو سٹانس میں تھیں. ان کا یہ اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اکیلے بھی جلد سے جلوس کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں، ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا سکتے ہیں، ہم الیکشن جیت سکتے ہیں.
تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی بھی اسی ٹون میں موجود ہیں، اور ایک جانب تو نون لیگ پریشرائز کرنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ پریشرائز کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو بھی، تاکہ وہ اپوزیشن لیڈر والا معاملہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا اس پر آمادگی حاصل کر لے، کیونکہ استعفوں والا آپشن اب مجھے آؤٹ آف کویسچن نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر نون لیگ نے استعفے دینے ہوتے تو کل شاید خاقان عباسی بلاول بھٹو کے پاس جا کر نہ ملتے اور ان سے مفتہ اسماعیل کے لیے NA 249 کے لیے سپورٹ نہ مانگتے، کیونکہ اگر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر استعفے کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ بات اب بڑی کلیئرٹی میں سامنے آ چکی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی استعفے نہیں دے رہی اور نون لیگ بھی استعفے نہیں دے رہے، لہٰذا وہ جو استعفوں والا آپشن تھا وہ تو ہو گیا اس میں ختم۔ اب معاملہ آئے گا اسٹریٹ ایجیٹیشن کا، کیونکہ حکومت خود اپنی سب سے بڑی دشمن ہے، اس کو تو اتنا زیادہ کوئی پرابلم ہے نہیں، کیونکہ وہ ہر روز کوئی نیا ایسا اقدام اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عوام کے اندر ان کے لیے جو ہمدردی کہہ لیں یا جو بھی ہے وہ اس کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اب اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ دونوں اب ان کے ٹارگٹ ہیں، اس کے اندر اب کوئی دوسرا نام نہیں لیا جاتا۔ لہذا نون لیگ کے جو دو آپشنز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اس وقت بڑی کلیئرٹی میں ہیں۔ نون لیگ ایک اگریسو سٹانس لے چکی ہے اور اس اگریشن کے اندر ہی وہ اب رہنا چاہتی ہے، کیونکہ پنجاب میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر کل الیکشن ہو جاتے ہیں، کل کے دن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب کے اندر نون لیگ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی، یہ ان کا یقین ہے، کیونکہ میری جتنی دفعہ جتنے بھی نون لیگ کے لیڈر سے بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کل الیکشن کراؤ، دیکھو پھر پرادھی سیٹ کے میں نکل دی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اب نون لیگ کا۔ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کی حکومت اس وقت پاپولیرٹی کی اس لیول پر نہیں ہے جو 2018 میں تھی، لہٰذا ہمارے لیے وہ سپیس موجود ہے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ابھی فوری طور پر الیکشن نہ ہوں اور پنجاب کا سیٹ اپ چینج ہو جائے، یہاں پر پرویز الہی آ جائیں اور ان کی وجہ سے ہمیں پنجاب کے اندر کچھ سپیس ملے اور ہم یہاں پر اپنی کچھ روٹس کو بنا سکیں۔ نون لیگ پنجاب کی بیٹل گراؤنڈ کو شیئر نہیں کرنا چاہتی، نہ پی ٹی آئی سے نہ پیپلز پارٹی سے، لہٰذا وہ اس معاملے کو بالکل الگ رکھنا چاہتی ہے اور اسی لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان ہاؤس چینج نہ آئے، بس جھٹکا ہی ہو جائے، فٹافٹ ہو جائے کام، اور وہ اپنے اس منصوبے پر بڑی اچھے طریقے سے میرا یہ خیال ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اسی اگریشن کا اضافہ ہوگا اور 26 مارچ کو ہنگامہ ہوگا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ 26 مارچ کو نون لیگ نے بڑی اعلیٰ قسم کی ایک ریلی نکال کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جانا ہے نیب کے دفتر، اور اگر نیب نے اپنا نوٹس واپس نہ لیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد نیب والے بھی کہیں گے اچھا بی بی تو رہ نہیں دے، تینوں اسی ہمیں خام خواہ بلا لا، لیکن معاملات اب اسی طریقے سے آگے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پر مزید دباؤ آنے والا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کرتے ہیں یا دوبارہ بات چیت کا راستہ اوپن کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال و جواب کی طرف۔ سجاد مغل صاحب نے کہا ہے میرے کل کے ویلاگ کے حوالے سے کہ بزدار کو تبدیل کرنا عمران کے لیے آسان نہیں، کیونکہ اس سے اس کی مشکلات بڑھیں گی، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، بزدار صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سے زائد مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی اس کو بدلیں۔ دیکھیں، پپٹ ہے بے شک وہ عمران خان کا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جس کو لے کے آئی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر اس کا یعنی کہ پنجاب کے اندر اس کا اثر و رسوخ برقرار رہے، لہٰذا انہوں نے اس کو یہ تجویز دی کہ بھائی یہ بندہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا، اگلے الیکشن کے اندر تمہارے لیے مشکلات پیدا کرے گا، لہٰذا اس کو یہاں سے ہٹا دو۔ اب عمران خان کا پرابلم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوں گی، کیونکہ اگر وہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹاتے ہیں تو یہاں پر ان کے پاس ذاتی یعنی ان کی پارٹی کے 4-5 امیدوار ہیں، علیم خان ہیں، اسلم اقبال ہیں اور راجہ یاسر ہمایوں ہیں، اور خود چودھری پرویز الہی بھی امیدوار ہیں، کیونکہ وہ یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹایا تو پھر میرا نمبر لگنا ہے۔ تو عمران خان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں، لیکن ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب انہوں نے اگلے الیکشنز میں جانا ہے۔ اگر انہوں نے اگلے الیکشن میں جانا ہے تو پھر پنجاب کے اندر ان کو کچھ تبدیلی لے کے آنا پڑے گی، ورنہ عثمان بزدار صاحب تو کھا گئے ہیں، ان کو ان میں کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔
مانی راز صاحب کا یہ کہنا ہے بزدار کو ہٹانے سے افراط زر کیسے قابو میں آئے گا؟ دیکھیں، میں نے جو کل بات کی تھی وہ 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک حصہ تھا ان 3 آرڈیننسز کے بارے میں جو جاری کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام پر مہنگائی کا ایک سونامی آنے والا ہے، اور دوسرا حصہ وہ خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے حالیہ دورے کے اندر، یعنی کہ جب حالیہ دنوں کے اندر عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے تھے اور ان کی یہاں پر بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات کے اندر انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی تم نے یہ کچھ کرنا ہے اور تمہارے پاس بجٹ تک کا ٹائم ہے، اگر تمہاری یہ والی پرابلمز دور نہ ہوئے تو پھر میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ والا حصہ کل کے ویلاگ کے اندر، یہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں، ان کو آپ ساتھ اگر مکس کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہوگا کہ عثمان بزدار چلا جائے گا، تو پھر افراط زر کیسے قابو میں آئے گا؟ افراط زر اس نے نہیں قابو میں لانا، کیونکہ پنجاب کا تو افراط زر کے اندر حصہ نہیں ہے۔ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے انڈر تو اسٹیٹ بینک نہیں آتا نا، اور افراط زر کو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ اس کا اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہی ہے۔ نسیم السحر راجپوت صاحب کا سوال ہے کہ ملک کو جو چونا عمران خان کی شکل میں لگایا گیا اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ بھائی پہلے تو بات یہ ہے کہ جو چونا لگایا گیا اس کے اثرات کا ہم تو سامنا کر لیں، کیونکہ ہمیں ہر روز اس چونے کی جلن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، جب گیس کی قیمت بڑھتی ہے، ابھی پھر 97% گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے سمری چلی گئی ہے اوگرا کی جانب سے۔ آپ اندازہ لگا لیں نا، پھر یہ چونے کی قیمت تو ہمیں ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ لانے والوں کو تو یہ قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ انہوں نے تو اپنے طور پر کچھ بند کمروں میں بیٹھ کے 10 لوگوں نے سوچا کہ یار ہم ایسا کچھ کریں تو اس کا یہ نتیجہ آئے گا، انہوں نے وہ کر لیا جو ان کی سوچ کے مطابق تھی، لیکن 10 بندوں کی سوچ 22 کروڑ لوگوں کی سوچ سے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ لڑائی ہے کہ بھائی جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ اگر حق حکمرانی اس ملک میں عوام کے پاس ہے، پاکستان کے عوام کے پاس ہے، تو اسے یہ حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ ذوالفقار سرور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اعتراضات سیاستدانوں پر ہیں، لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے کیا کرتے رہے، جج کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں اظہار خیال کریں۔ یہ بھی وہ کل کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ خود بھی کچھ نہیں کرتے، اور اگر دیکھا جائے تو تبدیلی کا آغاز انسان کے اندر سے خود ہوتا ہے۔ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں، اگر میں خود اپنے کمرے کو صاف کروں گا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمیں خود اچھائیوں کی طرف جانا چاہیے، ہمیں خود اچھی سوچ کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ سیاستدانوں پر اس وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ لیڈ کرتے ہیں، وہ جس کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی، اس حلقے کے عوام نے ان کو منتخب کیا۔ وہ ایک آدمی نہیں بولتا، اس کے پیچھے اس کا پورا حلقہ نیابت بول رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری میرے اور آپ سے بڑھ جاتی ہے۔ اور جج کا بھی یہاں تک یہ معاملہ ہے، وہ یہی ہے کہ جج نے اپنے فیصلوں میں بولنا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جوڈیشل ایکٹیوزم کے نام کو اس طریقے سے استعمال کیا گیا کہ اب ججز کی آبزرویشنز اور ان کے ریمارکس سے سرخیاں بنتی ہیں، اخباروں کی چینلز پر تبصرے ہوتے ہیں، اور یہ نامناسب بات ہے۔ سب کو اپنے اپنے رول کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ کوئی نام نہاد پڑھا لکھا بن جائے یا کوئی نام نہاد اس قسم کا لٹریچر لے کے آ جائے سامنے تو ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی سوچ کے مطابق، آپ کی پارٹی جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، آپ اگر نون لیگ کے قریب ہیں، آپ اگر پی ٹی آئی کے قریب ہیں، آپ اگر پیپلز پارٹی کے قریب ہیں، یا اگر آپ نیوٹرل ہیں، تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نون لیگ کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، تب بھی آپ کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی کسی معاملے پہ غلط کرتی ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ معاملہ غلط ہے۔ نون لیگ کرتی ہے تب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نون لیگ کا معاملہ غلط ہے۔ پیپلز پارٹی کرتی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ اس پارٹی نے غلط فیصلہ کیا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔